حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت میرا سوال یہ تھا کہ جمعہ کی اذان سے لے کر جمعہ کی نماز تک جو کمائی، جو بھی منافع آتا ہو کسی بھی بزنس سے، کیا وہ حرام ہے اور کیا اس میں سارے بزنس شامل ہیں؟ برائے کرم اصلاح فرمائیں۔ جمعے کے دن جو خرید و فروخت، کوئی سامان خریدنا بیچنا یا نماز جمعہ کے علاوہ کسی دوسرے کام میں، دنیاوی کاموں میں لگ جانے کی جو ممانعت ہے، وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن پر جمعہ پڑھنا لازم ہے، یعنی جو جمعے کی نماز پڑھیں گے، جن پہ شریعت نے جمعہ فرض کیا ہے۔ اگر کوئی مسافر ہے، اس پہ جمعہ اگر فرض نہیں ہے، یا گھر میں خواتین ہے یا کوئی مریض ہے اور ان لوگوں پر جمعہ پڑھنا واجب نہیں، تو جمعے کے دن وہ اس دوران بھی یہ سب معاملات خریدنا بیچنا سامان کا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی لوگوں کو جمعے کی پہلی اذان کے بعد سے ہی منع ہو جاتا ہے، تو پہلی اذان کے بعد سے ہی جمعہ تک سامان کا خریدنا بیچنا یا سامان کے اوپر مول بھاؤ کرنا بھی یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اس دوران اگر کوئی شخص سامان خریدتا یا بیچتا ہے اور اس سے جو ملنے والی رقم ہے، تو وہ رقم اس کے لیے جائز ہوگی، کیونکہ اس سے کوئی بے فاسد نہیں ہوتی اور اس سے کوئی خرید و فروخت کے مسائل کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی، جبکہ خریدنے بیچنے میں کوئی اور کراہت، کوئی اور رکاوٹ یا کوئی اور معاملہ پیش نہ آیا ہو۔ تو اس لیے اگر کوئی جائز چیز خریدتا بیچتا ہے تو وہ ایسا کرنے کے عوض میں گناہگار ہوگا کہ بھئی اگر جمعہ چھوڑ کے یا جمعے کے وقت جب بیچنا خریدنا منع ہے، لیکن اس کی کمائی گئی رقم جو ہے وہ حلال ہوگی۔ ابھی کیونکہ لوگ علم دین سے دوری کی وجہ سے ان مسائل کے اندر بھی واقف نہیں ہے کہ جب جمعے کی پہلی اذان ہو اور جن پر نماز پڑھنا واجب ہو، ان کو اذان کے بعد سے نماز تک صرف جمعے کے لیے ہی پریکٹیکل ہو جانا لازمی ہے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بند کرنے چاہیے، لیکن ابھی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جیسے ہی خطبے کے لیے امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، لوگ اس وقت بھی مسجدوں میں بھاگتے ہوئے آتے ہیں، اور خطبہ چل رہا ہوتا ہے وہ تب بھی مسجد میں چل رہے ہوتے ہیں، اوپر جا رہے ہوتے ہیں، نیچے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی خطبے کے دوران جو شخص حاضر ہو گیا اس کو چلنا پھرنا بھی حرام ہے، لیکن لوگ ایسا ہی کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر سے کراس کر کے آگے جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب علم دین کی کمی اور جہالت کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد مسلمان یہ رونا روتا ہے کہ وقت خراب ہے، حالات ہمارے حساب سے نہیں ہیں، کافروں نے، ظالموں نے جو ہے وہ معاملات کو خراب کیا ہوا ہے، مسجدوں میں اذانیں بند ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب معاملات ہوں گے کہ جب آپ دین اس طرح کے مسائل سے بھی حرام حلال کے واقف نہیں ہوں گے کہ کاروبار کرنا کب تک جائز ہے اور کب کاروبار چھوڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کے بارے میں حکم آیا ہے، خاص طور سے جمعے کے لیے کہ وہ نماز کے لیے آ جائیں، تو مسلمان اس وقت تک گھر سے نکل کے آتا نہیں ہے۔ تو یہ حالات جو ہیں وہ خود اعمال کا نتیجہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ پیسہ ہوگا حلال، باقی عمل جو مسلمان کا ہے وہ ناجائز ہے۔ اور بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا حکم خارجی طور سے ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو بندے نے کام کیا ہے وہ کام اگرچہ درست ہو جائے گا، لیکن کام کے کرنے کی وجہ سے اس کو گناہ ملے گا، اور یہ ایسا ہی ایک مثال ہے کہ جمعے کے دن اذان کے بعد سے کاروبار کا کرنا۔ تو اس لیے جب جمعے کی اذان ہو جائے تو کاروبار بند کر دینا چاہیے، خرید فروخت وغیرہ سب کچھ ختم کر دے اور نماز کے لیے تیاری کرے، نماز کے لیے جو تیاری، اپنا غسل کرے جو بھی، اور مسجد کی طرف چلا جائے، نہ سامان بیچے نہ کسی سے سامان خریدے۔ ہاں، باقی خواتین کا خریدنا بیچنا یا جس پہ جمعہ ضروری نہیں ہے، مریض یا ایسا جو شرائط جمعے کی، ان کے لیے کچھ گنجائش ہوتی ہے، باقیوں کے لیے گنجائش نہیں۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ گناہ گار ہے۔ تو آپ بھی دیکھیں کہ آپ کی اگر کوئی دکان یا ایسا معاملہ ہے، یا آپ کے گھر میں والدین یا ایسا کوئی ہے کہ جو کرتے ہیں کاروبار، اس وقت کرتے رہتے ہیں، تو ان کو منع کریں کہ اس وقت کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا نہ کیا جائے۔ اب اپنی مسجد، مدرسوں اور دینی تنظیم کو آن لائن لائیں۔ ڈومین نیم اور ویب ہوسٹنگ خریدیں قادریhosting.com سے۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری آ گئی۔